اگر ارادے نیک ہوں تو جھوٹ بھی دوبارہ ہو جاتا ہے. یہ ہمارے جو دوست ہیں کیونکہ نیک بات کر رہے ہیں, کہتی ہیں کہ جب سے یاور صاحب کو دیکھا وہی آواز ہے, اسی طرح سے پڑھتے ہیں. صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اب اس عمر میں میری نہ وہ آواز رہی اور نہ اتنی سانس ہے میرے. مرثیہ پڑھنے کے لیے سانس چاہیے. اب اتنی سانس نہیں ہے کہ میں آواز کو جتنا طول دینا چاہتا ہوں کسی دوسرے کو اتنا طول دے سکوں. تو کچھ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں مرثیہ اس طرح نہیں پڑھ سکتا جس طرح آج سے 15-20 برس پہلے سنا ہوں. بہرحال جو کچھ ہو سکتا ہے میں آپ سے. اس عمر میں مجھے میرے نیس کی ایک ربائی اکثر یاد آتی ہے. بڑی سیدھی سی بات کہتے ہیں میرے. اب یہ بھی کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے نیس کا کمال یہ ہے کہ وہ جو کچھ لکھتے ہیں اسی طرح لکھتے ہیں جس طرح لوگ بات کرتے ہیں. بس کرتے یہ ہے کہ اسی بات کو وہ منظم کر دیتے ہیں, نظم میں پرو دیتے ہیں. لیکن اگر آپ میرے نیس کا کوئی سا بھی مصرع اس کا تجزیہ کریں تو آپ کہیں کہ یہ جو بات کہی ہے میرے نیس نے یہ نثر میں بھی اسی طرح کہی جا سکتی ہے. تو سیدھی سی بات کہہ رہے ہیں میرے نیس. تو سب جانتے ہیں کہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی. دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی. ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی. ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. جو آ کے نہ جائے وہ جوانی دیکھی. جا کے نہ آئے وہ جوانی. اور اسی پہ مجھے اپنا ایک قطع میں پیش کرنا چاہتا ہوں. زندگی ہم نے گزاری اہتمام کے ساتھ. زندگی ہم نے گزاری ہے اہتمام کے ساتھ. کام بھی ہم نے کیا تھوڑا بہت نام کے ساتھ. زندگی ہم نے گزاری ہے اہتمام کے ساتھ. کام بھی ہم نے کیا تھوڑا بہت نام کے ساتھ. لوگ پوچھیں گے کہاں رہتے تھے یاور صاحب. لوگ پوچھیں گے کہاں رہتے تھے یاور صاحب. کہنا ایک شخص کے دل میں بڑے آرام. کیا کہنا پھر آپ کی نظر ہے. لوگ سمجھ گئے, اتنے سمجھدار لوگ پوچھیں گے کہاں رہتے تھے یاور صاحب. کہنا ایک شخص کے دل میں. پھر لوگ مجھے مشہور کر رکھا ہے کہ یاور صاحب اینٹی پاکستان ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ سراسر غلط ہے. میں اینٹی پاکستان نہیں ہو سکتا. وہ علاقہ جس کا نام کہ پاکستان رکھ دیا گیا ہے وہ میرا اپنا علاقہ ہے, وہ میرے اپنے لوگ ہیں. میں تقسیم کو پرست سمجھتا ہوں اور تقسیم پاکستان کے بڑا شہر نہیں ہو سکتی تھی, اس لیے میرا نام اینٹی پاکستانیوں میں آتا ہے. ورنہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ تقسیم سے ہم مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا. اور یہ تقسیم ایک خاص مقصد سے کرائی گئی. یہ تقسیم انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے بعد مسلمانوں کو اپنا بہت بڑا خطرہ اپنے لیے سمجھتے تھے. تو پہلے انہوں نے 1914 اور 18 کی لڑائی میں عثمانیہ سلطنت کو ختم کیا. پھر بھی ان کو مسلمانوں سے خطرہ رہا. وہ سمجھتے تھے کہ ایک غیر تقسیم شدہ ہندوستان میں
بڑے ٹیلنٹڈ لوگ رہتے ہیں, بڑے ہوشیار لوگ رہتے ہیں, اور یہ اگر تقسیم نہ کیا گیا تو یہ اتنا بڑا ملک جس میں کہ دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی ہے, یہ ہمارے لیے بڑا خطرہ ثابت ہوگا. اس لیے بہت پہلے سے یہ منصوبہ تھا, بہت, میں آپ کو لکھا ہوا دکھا سکتا ہوں, بہت پہلے سے یہ منصوبہ تھا کہ جب ہم جائیں گے تو اس ملک کو تقسیم کر کے جائیں گے. تقسیم اس طرح کریں گے کہ ہمیشہ سے ایک عرصے تک ان کو ہماری ضرورت رہے. ہم اگر ہتھیار چاہیں گے تو ہمارے پاس سے ان کو لینا پڑیں گے, یہ اتنے کمزور ہو جائیں گے ان کو ہماری ضرورت رہے گی. اور دوسرا مقصد جو بہت بڑا تھا ان کا, یہ میں اس وقت مجھے یہ علم نہیں تھا, لیکن ذرا ریسرچ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ لکھا ہوا. دوسرا مقصد تو یہ تھا کہ وہ ایک اسرائیل بنوانا چاہتے تھے, اور وہ مثال قائم کرنا چاہتے تھے کہ مذہب کی بنا پر ملک بنایا جا سکتا ہے. تو انہوں نے اسرائیل بنوایا خاص طور سے. اور وہاں دیکھیے وہاں کیا ہو رہا. ان کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے تو مسلمانوں کو تقسیم کرو, اور مسلمانوں کو تقسیم سے بہت سخت نقصان پہنچا. ابھی پتہ نہیں کہ نقصان کتنی پشتوں تک جاری رہے گا, لیکن تقسیم اوپر سے عائد کی گئی. تقسیم کا مداوع نیچے سے آئے گا. لوگ جو مطالبہ کریں گے, لوگ جو, اور یہ خون خرابہ نہیں ہوگا, محبت سے ہوگا. یہ جب بھی ہوگا, اس لیے کہ مجھ میں اور آپ میں کیا فرق ہے. یہ اپنے کو پاکستانی کہتے ہیں, میں اپنے کو ہندوستانی کہتا ہوں. یہ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے. یہ فرق انگریزوں نے ڈلوایا, فرنگیوں نے ڈلوایا. ان کو خطرہ تھا مسلمانوں کا, تو پہلے انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا, اور اس کے بعد مقصد یہ تھا کہ اتنا بڑا ملک کہیں یہ جا کے سوویت یونین سے ساتھ بات نہ شروع کرے. تو وہ گیم بھی جیسے پولیٹیکل گیم کہتے ہیں, وہ بھی اس میں شامل تھا. تو کئی مقصد تھے. بہرحال ہم تو تقسیم کو تسلیم نہیں کرتے, سیدھی سی بات. ہمارے لیے تو لاہور بھی وہی ہے جو لکھنؤ ہے, ہمارے لیے راولپنڈی بھی وہی ہے جو مدراس میں. ہم میں نے جب فوج جوائن کی تو مجھ سے پوچھا گیا کہ کس ریجیمنٹ میں آپ جانا چاہتے ہیں, تو میں نے 11 سکھ ریجیمنٹ کے نام لیا. اس لیے 11 سکھ ریجیمنٹل سینٹر آپ کو معلوم ہے, سکھوں کے ریجیمنٹ کا ریجیمنٹل سینٹر پشاور کے قریب نوشہرہ ریجیمنٹل سینٹر تھا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر تقسیم نہ ہوتی تو بہت جھگڑا ہوتا. میں دیکھ چکا ہوں غیر تقسیم شدہ ہندوستان کو, کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا. اگر جھگڑا ہوتا تھا تو انگریز جھگڑا کرواتے, کہیں گائے کاٹ کے مسجد میں ڈال دیتے تھے, اور کہیں یہ سارے. میں یہاں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے, میں نے دیکھا خود. میرے دادا اور میرے چچا, ایک ریاست تھی بندیل کھنڈ میں چرخاری, میرے دادا اس کے دیوان تھے. ہندو ریاست تھی, اور وہاں پر میرے دادا کی وجہ سے بھی اور پہلے سے بھی اثر تھا. وہاں پر ایک بہت شاندار امام باڑہ قائم ہوا, وہاں پر مسجد بھی نہیں, وہاں پر محرم بہت بڑی شان سے ہوتا تھا. اور ہمارے چرخاری کے مہاراجا اپنا تعزیہ خود اٹھاتے تھے, ننگے سر ننگے پاؤں تعزیے کے ساتھ چلتے تھے, اس کو دفناتے تھے. اور اکثر مجلس ہمارے دادا کے صحن میں بہت بڑی مجلس ہوتی تھی, جس میں ذوالجناح بھی آتا تھا باہر سے, اور بڑی شان کی مجلسیں منعقد ہوتی تھی. وہاں پر ہمارے چرخاری کے مہاراج آتے تھے, اور اگر دیر میں آتے تھے اور سامنے آنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کو بٹھا دیا جاتا تھا, وہیں بیٹھو. وہ جوتوں میں جا کے مہاراج بیٹھ جاتے تھے. اگر وقت سے آتے تھے تو ان کو بٹھایا جاتا. یہ معاشرہ تھا جو کہ خاص طور سے ختم کیا گیا, اور وہ تقسیم
اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ تقسیم کی جائے، اور وہ تقسیم کی. اس لیے میں تقسیم کے خلاف ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ تقسیم ایک دن ختم ہوگی، کیونکہ تقسیم کی وجہ سے جو مسئلے حل کیے جانے تھے وہ مسئلے اور سنگین ہو گئے. ہم ایک دوسرے کو دشمن ملک کہتے ہیں جبکہ ہم ہمسایہ ملک ہیں. کتنی بڑی ذرا سوچیے اس بات. اور مرثیوں میں کتنے ہندوؤں نے مرثیے لکھے ہیں. اردو زبان اگر ہندو اپنا اس وقت نہ ملاتے تو اردو زبان میں وہ چاشنی نہ آتی جو کہ اردو زبان میں ہے. کیسے کیسے لکھنے والے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ اردو زبان ہے جو جس کا یہ تذکرہ کر رہے تھے، یہ بالکل درست کہتے ہیں. جیسا مرثیہ اردو زبان میں ہے کسی زبان میں نہیں ہے. مسدس کو آپ چھوڑیے، صرف مرثیہ کہیے، ایسا مرثیہ کسی زبان میں نہیں ہے جیسا کہ اردو زبان میں ہے. اسی لیے اردو زبان میں وہ خاصیت ہے جو کہ اس بلاپ سے آئی ہے جس میں کہ ہندو کا خون شامل ہے. تو یہ میں آپ سے تہہ دل سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے کو لکھنؤ سے دور مت سمجھیے. لکھنؤ آپ کا شہر ہے، آگرہ آپ کا شہر ہے، راولپنڈی میرا شہر ہے، لاہور میرا شہر ہے. یہ تقسیم ایک روز انشاءاللہ ختم ہوگی. اس کے بعد صلوات